پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ یہ محض ایک شعر نہیں بلکہ امت کے مردہ ضمیر پر لکھی گئی وہ عبارت ہے جو اتہاس میں سیاہی سے نہیں لہو سے درج ہوگی۔ ٹرمپ کا سعودی دورہ اور عرب حکمرانوں کی ادب میں جھکی ہوئی گردنیں، وہیں غازہ میں لاشیں، چیخیں، ملبے میں دبے بچے اور بے بس مائیں، کیا اسے سیاست کہیں گے یا سودا، ادب کہیں گے یا منافقت؟ ٹرمپ 4 دن کے دورے پر سعودی آئے جس میں $1.2 ٹریلین کے اکنامی ایکسچینج کا معاہدہ ہوا، اور اسی وقت غازہ میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بموں سے کچلے جا رہے تھے، ماتائیں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگائے بلک رہی تھیں، مگر عرب حکام کو اس درد کی بھنک تک نہ ہوئی۔ ٹرمپ جیسے ہی ریاض پہنچے خود پرنس بن محمد سلمان دربار غلامی میں حاضر ہوئے، سر عام کیمرے کے سامنے سر جھکائے پروٹوکول کو ٹھوکر مارتے ہوئے غلامی کی حد پار کر دی۔ بادشاہ ٹرمپ کے آگے شہنشاہی سلام پیش کیا گیا۔ یہ سلام عزت کا نہیں ذلت کا تھا۔ قطر کے دوحہ ایئرپورٹ پر لال ٹیسلا کی قطار تھی، شاید اس لال رنگ میں غازہ کے بچوں کا خون شامل تھا۔ عربوں کو اپنی دولت کی نمائش اتنی پیاری ہے کہ انسانیت کی لاش پر بھی جشن منا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی خدمت میں UAE کے لیڈر محمد بن زید نے اسے زید ایوارڈ سے نوازا، جسے عرب دنیا کا سب سے معزز ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ واہر شرافت جس نے غازہ کو جلا ڈالا اسی کو انعام۔ اس کے بعد اونٹوں کی پریڈ ہوئی۔ ٹرمپ بولے ایسے اونٹ پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اب کون بتائے انہیں کہ اونٹ صرف وہ نہیں جو ریگستان میں چلتے ہیں، بلکہ کچھ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں جن کا قد اونچا اور ضمیر بونا ہوتا ہے۔ کچھ تصویریں سامنے آئی جہاں بازاروں میں بہنوں کی عزت نیلام ہوتی دکھی۔ سر عام سر کے بال کھولے خواتین سے ٹرمپ کا سواگت کرایا گیا۔ یہ وہی ملک ہے جہاں شریعت کے نام پر عام مسلمان بہنوں کو پردے میں رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر ٹرمپ کے لیے پردے ہٹا دیے گئے۔ اسرائیل غازہ پر بم برساتا ہے، امریکہ اسے ہتھیار دیتا ہے، اور عرب منہ میں خون لے کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ اس تشدد کا باپ ہے، لیکن عرب اس کی گود میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج سچ ثابت ہو رہی ہے، جب چرواہے ایک دوسرے سے اونچی عمارتیں میں مقابلہ کریں۔ آج دبئی، ریاض، ابوظہبی سب اس حدیث کا جیتا جاگتا منظر ہیں۔ عالیشان عمارتیں مگر ایمان کھنڈروں میں۔ فلسطین کے لیے دنیا کے مسلمان صرف دعا کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر ہاتھ بدے ہیں۔ لیکن عرب شیطان جنہیں اللہ نے تیل، زمین، دولت، ہر نعمت سے نوازا، وہی اپنے بھائی بہنوں کا خون بیچ کر عیش کر رہے ہیں۔ یہ غلامی کے منظر، یہ جھکے ہوئے سر، یہ دولت کی مدہوشی، یہ منافقت، ان کی جڑوں میں صرف ایک نعرہ ہے، ہمارا مذہب، ہماری قوم، ہمارا خدا یعنی دولت۔ غازہ کے مرد، عورتیں، بچے ان جیسے بے غیرتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہ درندے میدان محشر میں فلسطینی بچوں کی آنکھوں سے نظر چرائیں گے۔ یاد کرو وہ دن جب شاہ فیصل نے دنیا کو جھکا دیا تھا۔ 1973 میں پٹرول بند کیا تو امریکہ گھٹنے پر آ گیا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر تمام عرب اسرائیل کو مان بھی لیں تب بھی ہم نہیں مانیں گے، اور جب جنگ کا بگل بجے گا تو میری اولادیں سر فہرست ہوں گی۔ آج کا عرب منافقوں کی منڈی ہے۔ باتیں بہت ہیں مگر سچ بس اتنا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب اب صرف ایک ہے، وہ دولت۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔